بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج حضرت امام حسین کی شہادت کا قصہ بیان کرنے کی حامی بھری ہے۔ بڑی مشکل سے خود کو تیار کیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ اگر اس واقعے کو سن لیں گے توجہ کے ساتھ تو عمر بھر کے لیے نہیں، کچھ عرصے کے لیے آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی جب آپ آل رسول پر سختیوں کو دیکھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ تھے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت حسن جو حضرت علی کے بڑے بیٹے تھے ان کے ہاتھ میں حکومت آئی۔ حضرت حسن نے کچھ واقعات کی وجہ سے، بدامنی کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دے دی تھی، یہ کہہ کر کہ آپ یزید کو حکومت نہیں دیں گے۔ پھر کچھ واقعات ایسے پیش ہوئے کہ یزید حاکم بن گیا۔ یزید نے پہلے حضرت حسن کو مروایا، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جان لینے پر تل گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جب شہید ہو گئے، ان کو زہر دے کے قتل کر دیا گیا۔ یزید نے اپنے حاکموں کو لکھا کہ سب لوگوں سے میری بیعت یعنی ووٹ لو اور میری خلافت اور میری حکومت کو بڑھاؤ۔ ولید بن عقبہ جو اس وقت مدینہ میں حاکم تھے، ان کو لکھا کہ امام حسین سے اور شہر کے تمام لوگوں سے میری بیعت لو۔ امام حسین کو بالکل بھی مہلت نہ دو، اگر وہ انکار کریں تو ان کا سر کاٹ کے میرے پاس بھیجو۔ اس حکم کو پڑھ کر ولید نے اپنے گورنر مروان سے مشورہ کیا اور اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر اور حضرت عبداللہ بن عمر سے اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت جلدی بیعت کرواؤ۔ مروان نے کہا اگر یہ چاروں بیعت کریں تو یزید کو خلیفہ مانیں تو بہتر ہے، ورنہ سب کو قتل کر دو تاکہ دوسرے لوگ ڈر جائیں اور بیعت سے کوئی بھی انکار نہ کرے۔ ولید نے یہ ظلم و ستم کی رائے سن کر مروان سے کہا کہ اللہ کی پناہ، میں ان پیشوائے دین کو قتل کر کے دوزخ میں جاؤں، دنیا میں بدنام ہو جاؤں اور منہ کالا کروں، پھر ولید اور آخرت میں بھی تباہ ہو جاؤں۔ پھر ولید نے حضرت امام حسین کو پیغام بھیجا کہ آپ سے مشورہ ہے، آپ تشریف لائیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 آدمیوں کو لے کر ولید کے پاس گئے اور اپنے آدمی باہر ٹھہرائے۔ ان سے کہا کہ اگر تکبیر کی آواز سنو تو سب اندر چلے آنا۔ آپ خود اندر گئے۔ ولید نے بڑی تعظیم کی آپ کی اور آپ کو اپنی جگہ پہ بٹھایا اور یزید کا حکم سنایا کہ وہ کہتے ہیں آپ بیعت کریں نہیں تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا کل جمعہ ہے، جو کچھ میری رائے ہوگی میں ظاہر کر دوں گا۔ یہ بتا کر حضرت حسین چلے گئے۔ مروان نے آ کے ولید کو ڈانٹا کہ اے مدینے کے تھانے دار، تم نے بہت برا کیا، اس کو مہلت دے دی، وہ ہمارے بس میں نہیں آ سکتے، اگر تم ان کو قتل کروا دیتے تو یزید تم سے بہت خوش ہوتا اور بڑی جاگیر انعام میں دیتا۔ ولید نے کہا اے اللہ اور رسول کے دشمن، کیا بکتا ہے، اگر مجھ کو تمام دنیا کی دولت بھی ملے تب بھی اولاد رسول کے ساتھ ایسا ظلم نہ کروں گا۔ چنانچہ اگلے دن جمعہ کے دن آپ نے اعلان کر دیا کہ ہمیں دنیا اور دنیا کی حکومت سے کچھ مطلب نہیں ہے۔ ولید کو کہہ دیا کہ میں نے تیری بیعت نہیں کرنی۔ جمعہ کی نماز پڑھ کر جب آپ اعلان کر چکے تو آپ کا دل گھبرایا، خیال پیدا ہوا کہ مکہ جاؤں، وہاں آرام سے رہوں، وہ جگہ امن کی ہے، یہاں دشمن آرام نہیں لینے دیتے۔ آپ اسی وقت اپنی والدہ صاحبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مزار پر تشریف لائے اور پھر اپنے بھائی حضرت امام حسن کے مزار پر، اور آخر میں سلام اپنے نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر پڑھ کر عرض کی نانا جان، یہ آپ کا بیٹا حسین ہے، آپ سے جدا ہوتا ہے، بے کس ہے، دشمن کا زور ہے، وہ مجھے آپ کے قدموں میں نہیں رہنے دیتا، بھائی حسن کی جان لی اور اب میری جان لینا چاہتا ہے، بڑا ظالم ہے، حکومت پر قائم ہے اور مجھ سے بیعت دینا چاہتا ہے، اور آپ کا حکم ہے کہ جس نے بدعتی کی عزت کی اس نے اسلام کی بے عزتی کی۔ نانا جان اپنے حسین کو گلے لگائیے اور مکہ جانے کی اجازت دے دیجیے، خدا جانے یہ آپ کا بیٹا حسین کہاں کہاں در بدر پھرتا ہوگا۔ میں ایک تن تنہا ہوں، ستمگار ہزاروں، ایک جان ہے اور در پہ آزار ہزاروں، ایک پھول سے رکھتے ہیں خلش خار ہزاروں، ایک سر ہے فقط اور خریدار ہزاروں، ہاں جمع کئی شہر کے خوں ریز ہوئے ہیں،
خنجر میری گردن کے لیے تیز ہوئے ہیں۔ فرمائیے اب جائے کہاں آپ کا شبیر، یہاں قید کی ہے فکر، ادھر قتل کی ہے تدبیر۔ بچ جاؤں جو پاس اپنے بلا لیجئے نانا، تربت میں نواسے کو چھپا لیجئے نانا۔ اسی آہوزاری میں آپ کو بے ہوشی سی ہو گئی، کیا دیکھتے ہیں کہ میں بچہ سا ہوں؟ اور نانا جان نے مجھ کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر گود میں لٹایا اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، اے میرے نور عین بیٹے حسین، صبر اختیار کرو، اب وقت قریب ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ گے۔ میں نے کہا نانا جان میں تو اب آپ کے پاس ہوں۔ آپ نے فرمایا، نہ بیٹا یہ خیال نہ کرو، ہمت سے کام لو۔ بھوک پیاس کا، اپنے متعلقین کا صدمہ دیکھ کر، صاحبزادیوں کو کربلا کے میدان میں خدا کے سپرد کر کے اور شہادت کا درجہ حاصل کر کے آنا، جنت الفردوس تمہارے لیے سجائی جا رہی ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ کو ہوش آیا اور ساری گھبراہٹ ختم ہو گئی، شہادت کا شوق بڑھ گیا، نانا جان کی نصیحت دل میں جم گئی اور آپ 4 شعبان کو اپنے بال بچوں کو لے کر مکہ شریف روانہ ہوئے اور مدینہ کے لوگ آپ کی جدائی میں بے چین ہو کر مل مل کے روتے رہے اور مدینہ میں ایک غم کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ الحاصل آپ مدینہ کے لوگوں کو روتا چھوڑ کر مکہ تشریف لائے، وہاں کے لوگ آپ کی زیارت سے خوشی میں پھول کی طرح کھل گئے اور ادھر مروان شیطان نے اپنے بھانجے یزید پلید کو خبر دی، ولید کو اپنا آدمی نہ سمجھو، اس نے امام حسین کی تعظیم کی ہے اور اس کو مہلت دے دی ہے، اب وہ مکہ چلے گئے ہیں۔ یزید یہ خبر سن کر بہت پریشان ہوا اور ولید کو برخاست کر کے دوسرا حاکم مدینہ مقرر کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کا بلانا۔ کوفیوں کو جب معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مکہ شریف میں پہنچ گئے ہیں تو وہاں کے سب چھوٹے بڑے لوگوں نے آپ کو خطوط بھیجے کہ حضرت ہم آپ کی تابعداری کریں گے، ہم بے امام ہیں، ہم سب مال و جان سے حاضر ہیں، آپ کی اطاعت کریں گے، خدمت کریں گے، خدمت کو آپ کی اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، آپ بہت جلدی آئیے، ہماری راہبری کیجیے، تمام کوفے کے لوگ آپ کی زیارت کا شوق رکھتے ہیں۔ چاچا حضرت حسین نے جب خطوط پڑھے تو وہ اس وقت کے صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور ان کو خطوط دکھائے تو انہوں نے فرمایا آپ سے کہ بھائی جان، کوفیوں کے قول اور فعل کا کوئی اعتبار نہیں، وہ بڑے غدار اور مکار ہیں۔ آپ کے والد صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ظلم کیے، آپ یہاں سے نہ جائیے، یہاں سب کے سب آپ کے خادم ہیں، آپ کا رتبہ جانتے ہیں۔ حضرت حسین نے فرمایا بزرگ بھائیوں، آپ صاحبوں کی رائے درست ہے، مگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بے خلیفہ ہیں، اس لیے میں مجبور ہوں۔ یہ جواب سن کر کہا گیا کہ اول تو آپ نہ جائیں، نہ معلوم کہ کیا حالات گزریں، بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنے کسی عزیز کو بھیجیے، وہ وہاں جا کر ان لوگوں کے جو حالات لکھے ہیں انہوں نے، کیا ان کا عمل بھی یہی ہے؟ یہ رائے آپ کو پسند آئی؟ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھائی جان تم کوفہ جاؤ، اگر وہ لوگ تمہارے ہاتھ پر میری بیعت کریں تو مجھ کو لکھو، میں بہت جلد تمہارے پاس آ جاؤں گا، یہ میرا خط ان کو دے دینا۔ خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مسلم میرا چچا زاد بھائی ہے، میرے نام پر انہی کے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوفہ میں پہنچنا۔ حضرت مسلم اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر بمشکل کوفہ پہنچے اور مختار بن عبیدہ کے یہاں ٹھہرے۔ وہ وہاں کے لوگوں نے آپ کی بڑی خوب تعظیم کی اور آپ نے ان کو حضرت امام حسین کا خط پڑھ کر سنایا، وہ بہت خوش ہوئے اور 40,000 آدمیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنے وعدے کے سچے ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ لکھ کر بھیجا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سب لوگ آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں اور 40,000 آدمیوں نے بیعت کر لی ہے، آپ بہت جلد تشریف لے آئیے۔ عید کو خفیہ پولیس کا خبر دینا۔ جب حضرت مسلم سے 40,000 کوفے کے لوگوں نے بیعت کی اور نعمان رضی اللہ عنہ صحابی جو وہاں کے حاکم تھے انہوں نے کوئی روک ٹوک نہ کی تو خفیہ پولیس نے یزید کو خبر دی کہ امام حسین کے چچا زاد بھائی مسلم
لوگوں سے بیعت کر رہے ہیں اور امام حسین بھی مکہ سے آ رہے ہیں۔ نعمان جو یہاں کا حاکم ہے وہ روک ٹوک نہیں کرتا۔ یزید نے عبداللہ ابن زیاد کو حکم دیا کہ اے بصرہ کے حاکم، میں تجھ کو ترقی دیتا ہوں، تو کوفے میں جا اور اپنی جگہ کسی مضبوط آدمی کو مقرر کر۔ کوفے میں مسلم بن عقیل لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں اور حسین مکہ سے آنے والے ہیں، تو وہاں جا ان کی جماعت کو توڑ دے، لوگوں سے میری بیعت لے، اور جو شخص میری بیعت نہ کرے، میری حکومت کو نہ مانے، اس کو قتل کر۔ حضرت حسین اور مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اگر انکار کریں تو ان کے سر کاٹ کر ہمارے دربار میں پہنچا نعمان رضی اللہ عنہ کو برخاست کر دے۔ ابن زیاد نام نہاد یزید کا یہ حکم سنتے ہی خوشی سے پھول گیا، دوزخ کو بھول گیا۔ وہ آل رسول کا دشمن تھا۔ بصرے میں اپنے بھائی کو مقرر کر کے کوفے چلا۔ راستے میں امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو غلام جو آپ کا خط لے کر آتا تھا، وہ خط اس سے لے کر پڑھا اور ظالم نے اس کو شہید کر دیا اور مکر و فریب سے کوفہ میں داخل ہوا، اور وہ خط کسی طریقے سے حضرت حسین کے پاس بھی بھجوا دیا۔ اس طرح فوج دوسرے راستے پر ڈالی اور عربی لباس پہن کر کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر مکہ کے راستے سے رات کو شہر میں داخل ہوا۔ وہاں کے لوگوں نے سمجھا کہ امام حسین آ گئے ہیں اور ہزاروں آدمی زیارت کے لیے آئے اور سلام کرتے تھے۔ ابن زیاد آہستہ سے سلام کا جواب دیتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ میری آواز سن کر پہچان لیں کہ میں حسین نہیں ہوں، اور دل میں سانپ کی طرح بل کھاتا رہا۔ اسی طرح دارالحکومت پہنچا۔ عمر بن باہلی نے، ایک وہاں کے آدمی تھے، چیخ کر کہا کہ اے لوگوں، خبردار ہو جاؤ، یہ عبداللہ ابن زیاد ہے، یاد رکھو یہ کسی کو زندہ نہ چھوڑے گا۔ یہ خبر سن کر لوگوں کے ہوش اڑ گئے اور ڈر گئے، سب بھاگ گئے۔ ابن زیاد حکومتی مکان میں داخل ہو گیا اور صبح اس نے اعلان کیا کہ اے کوفیو، تم جانتے ہو کہ میں عبداللہ ابن زیاد ہوں۔ اگر تم نے میرا کہنا نہ مانا تو میں شہر کو آگ لگوا کر سب کو جلا دوں گا، اگر میرا کہنا مانا تو تم کو ہر طرح کے انعام اور بڑے بڑے عہدے دوں گا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت حسین کے چچا زاد بھائی تھے، ان سے کوفیوں کا پھر جانا کہ ابن زیاد کے ڈر سے لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا اور خدا کے ڈر کو بھلا دیا۔ آپ اس وقت بہت پریشان ہوئے، حیران ہوئے، افسوس کہ لوگوں نے دھوکہ دیا، وعدے کے خلاف کیا۔ حضرت ہانی صحابی تھے، انہوں نے آپ کو اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ ابن زیاد نے حضرت ہانی کو بلا کر کہا کہ مسلم کو لاؤ۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم، اگر مسلم میری بغل میں بھی ہوں تب بھی تجھ کو نہیں دوں گا۔ ابن زیاد نے ان کو اسی وقت شہید کر دیا۔ مجھ سے ڈریں اور کوئی مسلم کا ساتھ نہ دے۔ حضرت مسلم نے سنا کہ ہانی کو شہید کر دیا تو آپ کے دل میں ایک جوش اٹھا اور آپ نے اپنے بچوں کو قاضی شریح کے سپرد کیا، اور جو لوگ آپ کے ساتھ تھے ان سے فرمایا کہ مرد بنو۔ کچھ لوگ ابھی بھی مسلم کے ساتھ تھے۔ مرد بنو، ہمت نہ ہارو، آؤ میرے ساتھ چلو، اور ننگی تلوار لے کر ایک دم سے ابن زیاد کے مکان پر چڑھ گئے۔ ابن زیاد نے کثیر ابن شہاب اور محمد بن اشعث اور ابن ربعی اور شمر وغیرہ حاکموں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو ڈراؤ اور ہٹاؤ اور کہہ دو کہ یزید کی فوج آ گئی ہے، تم کو زندہ نہ چھوڑے گی، اگر زندگی چاہتے ہو تو آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہو۔ اس اعلان کو سنتے ہی وہ 500 آدمی بھاگ گئے اور حضرت مسلم اکیلے رہ گئے۔ آپ سخت پریشان ہوئے کہ میں کہاں جاؤں، نہ گھر ہے نہ در ہے۔ آپ نے چاہا کہ اس وقت یہاں سے ایک طرف ہو جاؤں اور کسی طرح بھائی حسین کو خبر پہنچاؤں کہ وہ شیعان حسین محبت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ہیں، غدار نکلے، سب نے بیعت توڑ دی، میرا ساتھ چھوڑ دیا، مگر جس طرف جاتے تھے ابن زیاد کی فوج کو پاتے تھے۔ آپ حضرت امام حسین کے غم میں رو رو کے کہتے تھے، نہ قاصد ہے، نہ نامہ ہے، نہ پیغام زبانی ہے، کروں کیوں کر خبر تم کو کہ بلائے ناگہانی ہے۔ لہٰذا حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ ابن زیاد نے اعلان کرایا کہ جو مسلم کا سر کاٹ کر لائے گا وہ انعام پائے گا۔ حضرت مسلم اکیلے پیاس کی تیزی سے بے حواس بی بی طوعہ کے دروازے پر آئے اور پانی مانگا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے، گلی کوچوں میں پھرنے کا کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام مسلم ہے اور امام حسین کا چچا زاد بھائی ہوں، ان کے حکم سے یہاں آیا تھا، یہاں کے لوگوں کے بلانے پر مجھ کو بھیجا تھا حضرت حسین نے۔ بی بی طوعہ نے آپ کو اپنے گھر میں چھپا لیا، اپنے بیٹے محمد بن اشعث کو بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا۔
اور اس نے ابن زیاد کو جا کر خبر دے دی کہ مسلم ہمارے گھر میں ہے۔ ابن زیاد نے تھانے دار کو حکم دیا کہ اپنے ساتھ سپاہیوں کو لے کر جاؤ اور مسلم کو پکڑ کے لے آؤ۔ 300 سپاہی لے کر بی بی طوع کے مکان پر چڑھا اور چاروں طرف سے مکان کو گھیر لیا۔ جب مسلم نے دیکھا کہ اتنے سارے سپاہی مجھ کو پکڑنے آئے ہیں، غیرت اور ہاشمی مردانگی جوش میں آئی اور خیال ہوا کہ بڑی بے ہمتی اور کمزوری کی بات ہے کہ بیٹھے بٹھائے بی بی بڑھیا کے گھر سے پکڑا جاؤں، مارا جاؤں، لیکن انہوں نے مارا تو ویسے بھی جاؤں گا، مگر ظالموں کو بھی مار کر جاؤں تو بہادری ہے۔ بس آپ شیر کی طرح بڑی مردانگی سے ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر گھر سے باہر آئے اور نعرہ تکبیر بلند آواز سے مار کر ان پر تلوار چلا دی۔ ان میں سے کسی کا حوصلہ نہ ہوا کہ آپ کے سامنے آئے اور حملہ کرے، لیکن ایک سپاہی نے کوٹھے پر چڑھ کر آپ کی پیشانی پر ایسا تیر مارا کہ آپ کا چہرہ خون سے رنگا اور خون نکلنے کی وجہ سے آپ کے بدن میں کمزوری ہو گئی، مگر بہادری کی کمال کی وجہ سے گرے نہیں، ایک دیوار سے کمر لگا کر کھڑے ہوئے۔ ابن زیاد کو جب معلوم ہوا کہ مسلم نے بہت سے آدمی مار ڈالے، اس نے تھانے دار کو کہلا بھیجا کہ ان سے کہو کہ ہم نے تم کو چھوڑ دیا ہے، جہاں دل چاہے چلے جاؤ۔ تھانے دار نے آپ کو انہی باتوں میں لگا لیا اور سب لوگوں نے جمع ہو کر آپ کو پکڑ کر ابن زیاد کے پاس جا کے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا، اے مسلم، تم نے امام زمان یزید کی بیعت نہ کی اور اپنی جان مصیبت میں ڈالی۔ حضرت مسلم نے کہا، تو جھوٹ کہتا ہے، امام زمان میرا بھائی حسین ہے، مگر تم سب لوگوں نے ان کا حق چھینا۔ ابن زیاد غصے میں آیا اور حکم دیا کہ ان کو قتل کر دو۔ اس وقت آپ کی نظر کچہری کے میدان پر پڑی کہ ہزاروں کوفی تماشائی کھڑے ہیں، میرے قتل کا انتظار کر رہے ہیں۔ الحاصل آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ روح مبارک جنت الفردوس میں پہنچی۔ آپ کے 2 بیٹے، ایک کا نام محمد تھا، دوسرے کا نام ابراہیم تھا۔ ایک کی عمر 8 سال تھی، دوسرے کی عمر 7 سال تھی۔ بڑے ظلم و ستم کے بعد حارث ظالم نے ان کو بھی شہید کر دیا۔